بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم بی ایس کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں عوامی شاعر ان کو کہا گیا ہے۔ ان کی پیدائش 1735 میں دہلی میں یہ پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1830 میں آگرہ میں ہوئی۔ تقریباً ان کی عمر 95 سال کی عمر میں انہوں نے آگرہ میں وفات پائی۔ ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر کا جو دور ہے وہ بڑا پرآشوب تھا۔ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں نے دہلی کو تاراج کر دیا۔ ان حالات میں ان کی والدہ ان کو لے کر آگرہ آ گئیں اور نذیر کی وہاں ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ ابتدائی تعلیم میں نذیر اکبر آبادی نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک فارغ البالی اور نہایت خوشحالی میں گزارا۔ ہر قسم کی تفریحات دل کھول کر کی اور ہر تفریح اور تہواروں میں حصہ لیا، جس کے سبب ان کے کلام میں جا بجا وہی تہوار اور میلے ٹھیلے نظر آتے ہیں۔ بچپن سے کھیل تماشوں کی طرف راغب رہے، جس کی وجہ سے کھیل تماشوں اور تہواروں کا ذکر ان کے کلام میں کثرت سے ملتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے کلام کی خصوصیت ہے کہ ان میں وہ شعری تناظر اور شعری چیزیں نظر نہیں آتی، وہ موضوعات نظر نہیں آتے جو شاعری کا حصہ ہیں۔ انہوں نے عوام سے رشتہ جوڑا اور عوام کو ہی اپنی شاعری میں پیش کیا۔ نذیر اکبر آبادی تک اردو شاعری کے مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں کوئی بھی ایسا شاعر نظر نہیں آتا جو کلی طور پر عوامی شاعر کہلائے۔ کئی شاعروں کے ہاں خال خال عوامی زندگی کی جھلک ملتی ہے، لیکن بنیادی طور پر انہیں عوام کی زندگی کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ مقامی عناصر یا کسی اور وجہ سے غیر شعوری طور پر ان کی شاعری میں عوامی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثلاً دکن میں محمد قلی قطب شاہ اور دہلی میں فائز نے عام دلچسپی کے موضوعات پر نظمیں لکھیں، لیکن ان کا انداز عوامی نہیں تھا۔ سودا کے ہاں بھی ان کے عہد کی تنگ دستی اور سیاسی حالات کی خرابیوں کے بیان ملتے ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں عوامی شاعر نہیں کہلا سکتے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو مروجہ تصنع آمیز شاعری کے خلاف ایک دانستہ بغاوت تھی۔ نادانستہ اس لیے کہ انہیں ایک دبستان بنانے کا کوئی خیال نہ تھا۔ ان کی شاعری کو تو بقول ضیاء جلندری لکھتے ہیں، جیسے شاخوں پر پتے آتے ہیں، جیسے باغوں میں بہار، جیسے آسمان پر بادل، یا قدرتی طور پر اپنی زمین سے پیدا ہو کر اس سے متعلق رہ کر اور اسی کے بارے میں جذبات سے الو ہو کر پھل پھول کر۔ نذیر کے ہاں فرضی اور اندیکھی دنیا کے تذکرے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ وہ جو کچھ اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں اور جو کچھ ان کے آس پاس ہو رہا ہے اس کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ نذیر نے عوام کی زندگی کا صرف مشاہدہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان میں شامل ہو کر ان کے احساسات کو اپنا کر اس کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ زندگی سے نذیر کی شاعری کا بلا واسطہ تعلق ہے۔ انہوں نے عوام کی زندگی میں گم ہو کر شاعری کی ہے۔ نذیر ہر اعتبار سے عوامی شاعر ہے۔ انہوں نے جس انداز میں عوام کے احساسات اور جذبات، خواہشات، مصروفیات کے بہت سے مرکب اپنی نظموں میں پیش کیے ہیں، یہ انداز دیگر شعراء کے ہاں بہت کم ملتا ہے۔ ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہم عام آدمیوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں۔ نذیر اکبر کی شاعری کے بارے میں بقول احتشام حسین رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نذیر نے دربار سے علیحدہ ہو کر عوام سے رشتہ جوڑا اور ان سے پہلے یا ان کے بعد اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔
احتشام حسین اپنی کتاب تنقیدی جائزے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ نذیر نے دربار کی کوئی بات نہیں لکھی، بلکہ عوامی شاعر اس لیے ان کو کہا گیا کہ انہوں نے عوام سے رشتہ جوڑا ہے۔ ان کے ہاں عوامی موضوعات ملتے ہیں، عام زندگی کی جو روٹین کی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ان کے ہاں ان کی شاعری کا حصہ ہے۔ نذیر کی شاعری میں ایک طرف میلے ٹھیلے، اجتماعات، تقریبات اور عوام کے دیگر پرمسرت مشاغل کا ذکر ہے، تو دوسری طرف عوام کی مشکلات اور مصائب سے بھرپور زندگی کی ترجمانی ہے۔ نذیر کا زاویہ نظر ہمیں ہمگیریت کا حامل ہے۔ ان کی دور رس نظر پر چھوٹے بڑے معاشرتی مسئلے تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے ایک عام آدمی کے ذہن اور ایک عام آدمی کی نظر سے معاشرتی، سماجی اور اقتصادی مسائل کو پیش کیا ہے۔ عام زندگی میں جو انہوں نے دیکھا اسی چیز کو انہوں نے پیش کیا ہے، مثلاً آٹا، دال، پیسہ، کوڑی، جھونپڑا، تلاش زر، ہولی، دیوالی، مفلسی، روٹیوں کی تعریف، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ وغیرہ جیسی نظمیں ایسے ذہن کی نمائندگی کرتی ہیں جس نے ان تمام حادثات و تجربات کو خود سہا ہو۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں جس عوام کی نمائندگی کرتی ہے وہ اشتراکی تصورات ہیں۔ اشتراکی تصورات سے بننے والے عام یا آزادی، جمہوریت اور ترقی کا تصور رکھنے والے عوام نہیں، بلکہ انسانوں کا وہ عام طبقہ ہے جسے جاگیرداری نظام کے عہد میں زیادہ اہمیت حاصل نہ تھی۔ یہ عوام جمہوریت پسند اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے عوام نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور غموں کے ساتھ قسمت پر شاکر تھے، جنہیں آگے بڑھنے کا راستہ اور اپنی منزل معلوم نہ تھی۔ اس ضمن میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں کہ عوام کے لفظ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے ضمن اسے بھی واضح ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی کے عوام کے لفظ نے جو وسعت اختیار کر لی ہے اور سیاسی اصطلاح میں جن بیدار اور سیاسی شعور رکھنے والوں کی طرف اس لفظ کا اشارہ ملتا ہے وہ نذیر یا اس وقت کے کسی شاعر یا ادیب کے ذہن میں نہیں ہو سکتا۔ نذیر کے ہاں عوام سے مراد تمام عام لوگ ہیں، چاہے پیشہ ور ہیں یا کوئی اور۔ نذیر اکبر آبادی کے ہاں ہمیں اس زمانے کے عوام اپنے پرجوش جذبات، احساسات کے ساتھ ملتے ہیں۔ عوامی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جو نذیر اکبر آبادی نے اس پر قلم نہ اٹھایا ہو۔ نذیر کی شاعری میں ہمیں عوامی زندگی کی پہلی مرتبہ عوامی زندگی اپنی تمام تر جزائیات کے ساتھ، تمام رنگا رنگیوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ عوامی زندگی کی عکاسی کے لیے نذیر اکبر آبادی نے زبان و بیان کا وہی انداز اپنایا ہے جو عوام کا انداز ہے۔ مولانا حالی اور شیفتہ جیسے نقادوں کو نذیر کی زبان پر اعتراض ہے کہ نذیر کے ہاں بہت سے الفاظ سند اور اعلیٰ معیار سے گرے ہوئے ہیں، لیکن اس میں واقعی شک نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے زبان اور قواعد کا خیال نہیں رکھا، اپنی ذات کو، اپنی شاعری عوام سے ان کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے اس نظم کا عنوان پیٹ ہے، جس میں انسان کے پیٹ کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں کرتا، ہر طرح کی ذلت برداشت کرتا ہے، اپنا ضمیر تک بیچتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، اور فروخت کر کے نذیر کے ہاں اس دنیا کی گہما گہمی کا باعث ہی پیٹ ہے۔ امیر غریب سب کے لیے محض پیٹ پالنے کے لیے سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا اسی نظم کا ایک بند ہے، کرتا ہے کوئی جور و جفا پیٹ کے لیے، سہتا ہے کوئی رنج و بلا پیٹ کے لیے، کرتا ہے کوئی مکر و دغا پیٹ کے لیے، پھرتا ہے کوئی بے وفا پیٹ کے لیے، جو ہے سو ہو رہا ہے صرف پیٹ کے لیے۔ نذیر اکبر آبادی نے اس طرح کے کئی موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ عزیز طلبہ،
آج کا لیکچر یہاں تک، اسی لیکچر کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔